أشهد أن محمد رسول الله. لا زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا. الحی، کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، اس نے شرک کر لیا، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا. کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے. فجر کی نماز کے وقت اگر اٹھ کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے تو یہ شرک ہے. پھر کون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرے گا؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وقال عز وجل كما ورد في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال جل وعلا كما ورد في آية الكرسي اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تجعلنا من المشركين واجعلنا من الموحدين. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر صفت کے بارے میں تین باتوں کا جب تک کہ اضافہ نہ کیا جائے خطرہ ہے کہ آپ توحید کی پٹری سے اتر کر اور شرک کی وادیوں میں گر جائیں گے، بلکہ کھائی میں گر جائیں گے. اللہ کی ذات ذاتی ہے، کسی اور نے اس کو وجود عطا نہیں کیا ہے، جبکہ باقی سب کا وجود عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اللہ کی ہر صفت اس کی ذات ہی کی طرح لامحدود ہے. لامحدود کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہمارا ذہن محدود ہے تو لامحدود کیسے آ جائے گا اس میں؟ اس لیے صفات کے بارے میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرف عربی زبان کا جس میں ہم پناہ لے لیتے ہیں، وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. باقی کتنا قادر ہے، اس کی قدرت کتنی ہے، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ہمارے پاس تو وہ ترازو ہے جو سنار کی ہوتی ہے، اس میں آپ تولے ماشے تول لیجئے، ٹنوں وزن تو آپ نہیں تول سکتے. ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. کون اس کے علم کی وسعت کا اندازہ کرے گا؟ اچھا، ہر صفت اس کی غیر محدود ہے جیسے اس کا وجود غیر محدود ہے.
اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے، جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے، صفت بھی ہمیشہ سے ہے، جبکہ ما سوی اللہ کا وجود بھی عطائی اور محدود اور حادث۔ ایک وقت تھا کہ وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے وجود عطا کر دیا۔ اللہ کا علم غیر محدود، اس کا ذاتی علم ہے، یہ کسی نے نہیں دیا ہے، غیر محدود ہے، اور جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ایسے ہی اس کا علم بھی قدیم ہے۔ تو آپ اسی لفظ علم کو استعمال کریں گے اللہ کے لیے، تو یہ تین چیزیں ایڈیشنل اس کی ذہن میں رہنی چاہیے، جو رہتی نہیں ہے۔ اور انسانوں میں سے کسی کا بھی ہو، فرشتوں کا بھی ہو، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں؟ اور ابھی آپ نے آیت الکرسی کا ترجمہ سنا ہے، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس نے جس کو چاہا جتنا چاہا علم دے دیا۔ تو یہ صفات، اور صفات میں نوٹ کیجئے 6 صفات، ویسے تو اللہ کے 99 نام ہیں، بٹ اف یو بوائل them ڈاؤن، اگر ان کا آپ نکالے نچوڑ، تو وہ 6 صفات ہیں جن کو مانا جاتا ہے ام الصفات، بنیادی صفات۔ نمبر 1 وجود، نمبر 2 حیات، نمبر 3 علم، نمبر 4 قدرت، نمبر 5 ارادہ، نمبر 6 کلام، متکلم ہے، کلام ہے اس کا، فعال لما یرید ہے، ارادہ کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ کر لے کر گزرتا ہے، الحی ہے۔ تو وجود، حیات، علم، قدرت، ارادہ، کلام۔ اب وجود کا مسئلہ ہے، اللہ بھی موجود، کائنات بھی موجود، یہ اشتراک ہو گیا، ان کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ توحید وجودی جس کو کہا شاہ ولی اللہ دہلوی نے، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جسے وحدت الشہود قرار دیا، انہوں نے کہا یہ کائنات حقیقی نہیں ہے، حقیقی وجود صرف ایک ہے، وہ اللہ کا ہے، یہ توحید وجودی ہے، یہ اعتباری وجود ہے۔ جیسے دعا استخارہ میں ہم کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو کیا کچھ بھی نہیں جانتے؟ کچھ تو جانتے ہیں نا، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم 0 کے درجے میں ہے، نہ ہونے کے درجے میں ہے، پھر یہ کہ اسی کا دیا ہوا علم ہے۔ قدرت ہمیں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ قدرت دی ہے، اس سے اعمال ہم کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت 0 ہے، اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہماری وجود 0 ہے، جس کے لیے مختلف مثالیں دی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے، کہ آپ ایک لاٹھی لے لیں، لاٹھی کے سرے پر کپڑا باندھیں، مٹی کا تیل ڈال دیں، آگ لگا دیں، ایک شعلہ جوالا، شعلہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اب لاٹھی کو تیزی سے ایک دائرے میں حرکت دیں، دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، وہ آگ کا دائرہ نظر آئے گا کہ نہیں؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ کا کوئی دائرہ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک شعلہ ہے صرف۔ تو یہ کائنات کیا ہے؟ کل ما فی الکون وہم او خیال اور وقوس فی المرایا اور ظلال، اس کائنات میں جو کچھ ہے یا ہمارا وہم ہے یا ہمارا خیال ہے، یا جیسے آئینے کے اندر تصویر نظر آ جاتی ہے، آپ کو معلوم ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آئینے کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، آپ نظر آ رہے ہیں پیچھے، یا ظلال ہیں، سائے ہیں، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے، اگرچہ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اتنے بڑے مجمع میں، اس لیے کہ یہ بڑے مشکل، بہت مشکل مسائل میں سے ہے، فلسفہ وجود، یہ میٹا فزکس کے مشکل ترین مسائل میں صرف فلسفے کا مسئلہ ہے، یہ مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں، دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ وہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، ہمارا وجود اعتباری ہے، ریلیٹو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اسی طرح
اب علم غیب کا جو جھگڑا ہمارے یہاں چلتا ہے، علم غیب ہے یا نہیں ہے، اس میں ایک جماعت نے علم غیب کی تعریف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسی کر لی ہے جس کی روح سے علم غیب کی نفی مطلقاً کرنی پڑے گی۔ علم غیب وہ ہے جو اللہ کے بتائے بغیر کسی کو حاصل ہو، تو پھر تو علم غیب کی مطلق نفی ہوگی۔ اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی علم کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اصل میں ڈیفینیشن کی بات ہے، ڈیفینیشن غلط کر دی ہے آپ نے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ فرشتے تو موجود ہیں میرے سامنے، کرامن کاتبین ہیں، نظر نہیں آتے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہارے آگے پیچھے حفاظت والے جو ہیں فرشتے چلتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا، کوئی غیر مرئی طاقت ہے، انویزیبل طاقت ہے جس نے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا ہے۔ فرشتے ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر آن ہے۔ تو اس اعتبار سے غیب ہے، فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ غار حرا سے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا، آواز آئی یا محمد۔ یہ چوتھی وحی جو ہے اس سے پہلے واقعہ پیش آیا۔ آپ نے دیکھا سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے، کچھ تھوڑا سا خوف سا احساس ہوا، آگے بڑھے، پھر یا محمد، پھر آپ نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، پھر آواز آئی یا محمد۔ اب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل پورے افق پر چھائے ہوئے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى فَدَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ایک اس موقع پر جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے، اور ایک شب معراج میں دیکھا ہے ملکی شکل کے اندر۔ تو باقی تو ہر دفعہ حضرت جبرائیل یا تو وہی ہے تو اس میں جبریل فرشتہ نظر نہیں آ رہا، وہ تو روح الامین، روح محمدی پر نزول کر رہا ہے، نازل کر رہا ہے قرآن۔ ان آنکھوں کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں، ان کانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ شاید میں نے آپ کو ایک شعر بھی سنایا تھا جگر کا، جو میں حیران ہوا کرتا ہوں کہ کس عالم میں ہوں گے اس وقت جگر جب کہ انہوں نے یہ شعر کہہ دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت شراب پینے والے تھے، لیکن جب شراب سے توبہ کی ہے انہوں نے، تو پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی پاکیزہ شاعری ہے۔ اسی میں ہے یہ شعر، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ وہ نغمہ قرآن روح الامین نے سنایا، روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ نظم بڑی عجیب ہے۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، جہل خرد، انسان کے عقل کی جاہلیت، جدید فلسفے، جدید نظریہ۔ ویسے تو سمجھا ریشنلائزیشن ہے، ریشنلزم ہے، عقلیت ہے جہالت۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ اسی میں یہ شعر ہے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ بہرحال حضور نے جبرائیل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے، وہ غیب میں ہے یا نہیں ہے؟ شب معراج میں آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ جہنم کو دیکھ لیا، جنت کی سیر کر لی۔ یہ غیب ہے ہمارے لیے۔ تو جو چیزیں ہمارے لیے غیب، میں اس سے پہلے ایک گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے لیے تو غیب کا سوال ہی نہیں۔ وہ جب کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہمارے اعتبار سے کہتا ہے جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے، اور جو تمہارے لیے جو موجود ہیں سامنے جنہیں تم دیکھ سکتے ہو، چاہے ان کو دیکھنے کے لیے تم نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی، اگر مائکروسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے بھی تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی ایک اعتبار سے۔ بہرحال ہے یہ تمہارے اپنے حواس خمسہ۔ تمہارا علم تو وہی تک رہے گا جو امور ان حواس خمسہ کی گرفت میں آ سکیں۔ ان سے جو ماورا ہیں
جس کو آپ کہتے ہیں ماوراء الطبعیات، فزیکل ورلڈ سے ماورا، جس کو میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا عالم امر ایک عالم خلق ہے. ہماری ساری سائنس، ہمارا سارا مطالعہ، ہماری ساری علم جو ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے، عالم امر سے کوئی تعلق ہی نہیں. عالم امر سے تعلق رکھنے والے فرشتے ہیں اور انسان کی روح ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور عالم امر کے اندر یہ چیزیں، واقعات، تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ اس میں صرف کن، صرف یہ کہا جاتا اور ہو جاتا، ٹائم ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ایسا ہی کوئی بڑا کن تھا جسے سائنسدان وہاں تک پہنچ گئے ہیں، دی بگ بینگ. کوئی بہت بڑا کن تھا اللہ کا جس سے کہ اس عالم خلق کا آغاز ہوا ہے. اس پری بگ بینگ ایرا کو وہ نہیں جانتے، وہ بالکل دوسرا دور تھا. بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے اس غیب کا کچھ حصہ انبیاء کو دیتا ہے تو وہ نبی بنتے ہیں نا، ورنہ عام انسانوں اور نبی میں کیا فرق ہوا؟ ہمارا علم بالحواس ہے، علم بالعقل ہے. اگر یہی دو ہیں محمد کے پاس بھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا فرق ہوا میرے اور ان کے علم میں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سورہ جن میں فرمایا لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفهم رصدا. وہ اپنے غیب کے اوپر مطلع نہیں کرتا کسی کو بھی سوائے رسولوں کے، جن میں سے رسولوں کو جتنا چاہے دے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی سیر کرائی. نبی یقیناً عالم غیب کے علم میں سے کچھ حصہ پاتا ہے تبھی تو نبی بنتا ہے، ورنہ نبی ہونے کا کیا سوال. باقی یہ کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کسی تقریر میں عرض کیا ہے، میں ابھی طالب علم تھا، 19-20 برس کی عمر. تو میں نے ایک بہت بڑے عالم دین بریلوی مکتب فکر جو ہمارے ہاں مشہور ہے، مولانا منظور احمد شاہ صاحب، منٹگمری جو اب سائیوال کہلاتا ہے، اس زمانے وہ منٹگمری کہلاتا تھا. میں ان کے پاس گیا علم غیب کے مسئلے میں کہ آپ کا موقف کیا ہے. انہوں نے اپنی کتابیں لا کر دکھائیں، اپنے اسلاف کی تصانیف دکھائیں کہ دیکھیے ہم حضور کے علم کے بارے میں 3 باتیں مانتے ہیں. حضور کا علم ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. حضور کا علم غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے. حضور کا علم قدیم نہیں ہے، حادث ہے. میں نے کہا ان 3 باتوں کے بعد میرا کوئی جھگڑا نہیں آپ سے. اس سے آگے یہ کہنا کیا معلوم تھا کیا نہیں تھا، یہ آپ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہیں. اب رب نے اپنے بندے کو کیا کیا علم دیا ہے وہ جانے، ہم نہیں ناپ سکتے. ہم تو محجوب ہیں، پردے میں ہیں، اوٹ میں ہیں، عالم غیب میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے. لہذا اس بحث کے اندر خام خواہ ایک ٹیکنیکل سی جو اس کی ڈیفینیشن کر لی گئی ہے، اس کی وجہ سے بڑے مارکے ہیں، بڑے مناظرے ہیں، بڑی بحثیں ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بحث بھی اسی شرک اور توحید فی صفات کے ضمن میں سامنے آتی ہے. اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے. باقی تمام صفات کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ جو بھی صفت ہے اللہ کی، وہ اللہ کی ذاتی ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. وہ جیسے اس کی ذات غیر محدود ہے، وہ صفت بھی غیر محدود ہے. جیسے اس کی ذات قدیم ہے، وہ صفت بھی قدیم ہے. جملہ مخلوقات کی جملہ صفات عطائی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، جیسے ان کا وجود عطائی ہے. وہ لا محدود نہیں ہے، محدود ہے. اسی طریقے سے وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے. بس یہ ہے باریک سی بات. یہ 3 باتیں ذہن میں رہیں تو آپ شرک صفات سے محفوظ ہو جائیں. اب آئیے سب سے کٹھن وادی آ رہی ہے، شرک فی الحقوق. اللہ کے حقوق کیا کیا ہیں انسان پر، اس کی اگر آپ گنتی کریں، لسٹ بنائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی. اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے، اللہ کے عائد کردہ فریضے جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے، اللہ کی حرام چیزوں سے بچنا چاہیے،
اللہ کی تعظیم و تکبیر کرنی چاہیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن لگانا چاہیے، اللہ کے حقوق میں شمار ہو جائے۔ ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ ہے کہ جو جملہ حقوق کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، وہ لفظ عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جو آتی ہے مختلف مکی صورتوں میں، وہ کیا ہے؟ سب نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ یہی دعوت جو ہے حضرت نوح کی تھی، حضرت ہود کی تھی، حضرت صالح کی تھی، حضرت شعیب کی تھی، حضرت لوط کی تھی، اور حضرت موسیٰ کی تھی، حضرت عیسیٰ کی تھی، سب کی دعوت۔ یہی دعوت جو ہے حضور کی آئی ہے قرآن میں، ایک فرق کے ساتھ۔ سابقہ تمام انبیاء اور رسول صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، یہی دعوت جو ہے حضور کی آئی ہے قرآن میں، ایک فرق کے ساتھ۔ سابقہ تمام انبیاء اور رسول صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، حضور کے بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، لہذا یہاں یا قومے کا لفظ نہیں ملے گا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو۔ اور تم سے پہلوں کا ذکر کیوں کیا گیا کہ اکثر جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے وجدنا علیہ آبانا، بھائی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہے، ہم تو یہی کریں گے۔ تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو اور تم سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، ایسے ہی تمہارے آباء و اجداد بھی انسان تھے، مخلوق تھے، غلطی ہو سکتی ہے۔ پیروی آباء و اجداد کی مت کرو، پیروی اس کی کرو، جیسا کہ سورہ لقمان میں آ گیا تھا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس کی جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا۔ تو یہ دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لفظ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس سے آگے بڑھیے تو سورہ زاریات میں فرمایا کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شیخ سعدی نے کہا ہے، اور کبھی ہماری مسجدوں میں یہ اشعار لکھے ہوتے تھے، اب تو ذرا تعمیر مساجد کا ذوق بھی مختلف ہو گیا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے، اگر ہم بندگی ہی نہ کریں خدا کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ یہ جو ایک لفظ ہے عبادت، اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ بنا عبد سے، عبد غلام، جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کا ہے۔ آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے، شام تک کام کرنا ہے، 100 روپے دینے ہیں، وہ آپ کا ملازم ہے، غلام نہیں ہے۔ وہ جب 8 گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خانسامہ کی حیثیت سے اور آپ کہیں بھائی آج وہ نہیں آئی، بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے، ذرا جاؤ ہمارا وہ ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کر دے گا، جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا ہوں۔ تو لمیٹڈ ٹائم اور فرائض بھی لمیٹڈ، یہ امپلائر امپلائی کے ہیں، وہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہری ہے، 1 ووٹ آپ کا 1 ووٹ اس کا ہے، کوئی فرق نہیں آپ کے اس کے درمیان۔ غلام جو ہوتا تھا عبد، وہ آقا کا مملوک ہوتا تھا، ملکیت، اور وہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت حکم ماننے پر مجبور تھا۔
رات کو حکم دے رہا ہے تو نہیں کہہ سکتا صاحب آج اب تو رات کا وقت ہے، آپ کیا حکم دے رہے ہیں، میں تو نہیں مان سکتا. ماننا پڑے گا. کسی بھی وقت کسی بھی نوعیت کا جو بھی حکم دے، ہما وقت ہما تن ہما جہت طاعت. اور یہ کہ اگر آقا نے کوئی کوٹھڑی دے دی ہے کہ اس میں رات کو سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی، ملکیت آقا کی ہے. وہ خود ہی ملکیت اپنے آقا کا ہے. کوئی چارپائی دے دی ہے سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی. تم بھی اپنے آپ کو کسی شے کا مالک نہ سمجھو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ کی ملکیت. تو یہ عبدیت، یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں آقا کو اختیار تھا جس طرح چاہے ٹارچر کرے، جس طرح کی چاہے تکلیف دے اور جب چاہے قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں، غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں، کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں. تم نے کیا کیا؟ بالکل جیسے آپ کی بکری تھی، آپ نے ذبح کی اور گوشت پکا کے کھا لیا. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے؟ بھئی میری ملکیت تھی بکری، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھایا. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اسی طرح اگر وہ آقا جو ہے وہ غلام کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، کوئی باس پوچھ نہیں تھی. اس معنی میں اللہ کے غلام بننا، ہما تن ہما وقت ہما وجوہ ہما جہت، اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت. یہ ہے عبادت کا ظاہری پہلو، یا میں کہا کرتا ہوں عبادت کا جسد، عبادت کا ظاہر، عبادت کا جسم جو نظر آتا ہے. ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی. ہماری جان کہاں ہے کسی کو نظر آتی ہے؟ روح کہاں ہے کسی کو نظر آتی ہے؟ لیکن ہمارا وجود جان ہی سے تو ہے. جان نکل جائے گی تو پھر تو یہ جسد جو ہے یہ گل سڑ جائے گا اگر جلدی سے تم نے اس کو پہنچا نہ دیا قبر کے اندر، یا جلدی سے کریا کرم نہ کر دیا اور اس کو جلا نہ دیا تو سڑے گا پوری طریقے سے، متعفن ہو جائے گا. تو اگرچہ قرآن مجید میں محض اطاعت پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ، فرعون نے ایک پھپتی چست کی اپنے حواریوں اور درباریوں سے مخاطب ہو کر، یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں، ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ ارسل معنا بنی اسرائیل وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ اطاعت پر مجبور تھے لہذا اس کے لیے لفظ اس نے استعمال کیا عابدون، قومہما لنا عابدون. اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری بلی ہمیں کو میاؤں. تو حضرت موسیٰ نے کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ تم بڑا احسان جتا رہے ہو میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں جبکہ تو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. عبدتا، تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے، چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو، مجبوری سے ہو، کراہت کے ساتھ ہو، لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے، انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمایاں کیا ہے، اتنا نمایاں کیا، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز روزہ حج زکوٰۃ عبادات ہو گئی بس، اور کون سی عبادت چاہیے تمہیں؟ تو ان کو بتانے کے لیے نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت ہمہ پہلو اطاعت. تو یہ صحیح بات ہے کہ جو ایمفیسائز کی گئی، اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے. یہ مکمل نظام حیات ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس سب میں اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے.
لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا. اللہ کی عبادت میں اگر وہ بالاکراہ ہو رہی ہے، طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے، تو وہ منافقانہ اطاعت ہے. جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی طبیعت پر جبر کر کے. کیا کریں، اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا تو نماز تو پڑھنی پڑ رہی ہے. وہ منافقت. اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت، اس کے شکر کا جذبہ. اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، کل شکر تیرے لیے، کل ثنا تیرے لیے. اس شکر اور محبت کے جذبے سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو اللہ کی اطاعت مطلق، اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی. چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے، یہ جان ہے عبادت کی. اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں. ایک ہے بندگی، جو ابھی میں نے شعر سنایا، بندگی وہ ہے اطاعت. ایک ہے پرستش. پرستش ہوتی ہے محبت سے. کوئی زر پرست ہے، کوئی شہرت پرست ہے، کوئی اقتدار پرست ہے، کوئی وطن پرست ہے، کوئی قوم پرست ہے، کوئی خود پرست ہے. یہ پرستش. پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں، ان کے جو پرستار ہیں پرستار کہلاتے ہیں. تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی. یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ. اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جو سب سے بڑے شاگرد ہیں حافظ ابن قیم، انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی، امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اطاعت پر، اور حافظ ابن قیم نے، وہ چونکہ صوفی مزاج آدمی تھے، انہوں نے مقدم رکھا محبت کو. العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے. غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا، گر جانا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو حکم ہے حاضر ہے پروردگار، جو حکم ہے حاضر ہے. اچھا، بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ ضمیموں کے طور پر ہیں. مثلا دعا، الدعاء مخ العبادہ، اور یہ بھی فرمایا الدعاء هو العبادہ. دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے. جیسے ہڈی، اس میں سے آپ نے وہ گلی کھینچ لی اور باقی پھینک دی. ماذ قرآن مغزہا برداشتیں استخاں پیش سگا انداختیں. تو یہ جو مغز ہے، عبادت روح ہے، جوہر ہے، مغز ہے. دعا مغز ہے عبادت کی، بلکہ یہ بھی الدعاء هو العبادہ. اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، تعظیم کے اظہار کے لیے. قنوت ہے، ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدرے جھکا کر کھڑے ہونا. رکوع ہے، سجود ہے. اور پانچویں چیز عبادت میں اخلاص. کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، کوئی اپنی شہرت مطلوب نہ ہو، کوئی اپنے زہد و تقوی کا اشتہار دینا مطلوب نہ ہو. اخلاص. اب ان پانچ حوالوں سے میں آپ کے سامنے شرک فی العبادت کیا ہے. دو سب سے بڑی چیزیں اطاعت اور محبت، جن سے مل کر عبادت وجود میں آئی. تین اس کے ضمیمے ہیں، دعا، کچھ افعال یا حیتیں جسم کی، اور اخلاص. اب دیکھیے شرک فی العبادت کی یہ شکل، شرک فی الاطاعت، وہ کیا ہے؟
اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو، شرک۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی کہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ ہاں، خالق کے احکام کے اندر اندر والدین کا حکم بھی مانو، اطاعت کرو، اساتذہ کا حکم مانو، کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے اس کا حکم مانو، لیکن ناٹ بیونڈ، وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا اس سے باہر نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھیے، اب اسے اپلائی کیجئے۔ جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہیں وہ حل کیے جاتے تھے سوالات۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی۔ آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لی اور سو گئے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا۔